تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کے لیے ہے، جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل پر۔ لائق صد احترام تمام حاضرین اور سامعین، بالخصوص حبیب الرحمن صاحب اور دیگر معزز حضرات گرامی، آج جمعہ مبارک ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، خالق کائنات ہم سب کو حق اور سچ سن کر دل سے قبول کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ کا نام نامی و اسم گرامی جو ہے وہ ہے عبداللہ ہے۔ یاد رکھ لیجئے، آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان ہے، آپ کی والدہ کا نام جو ہے سلمہ ہے، سلمہ جسے کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ مشہور و معروف جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ کا لقب صدیق ہے اور عتیق ہے۔ آپ کے والد کی جو کنیت ہے وہ ابو قحافہ ہے اور آپ کی والدہ کی جو کنیت ہے ام الخیر ہے۔ حضرات محترم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نام سے نہیں بلکہ ان کی کنیت سے جانا جاتا ہے۔ پہلے آپ کا جو نام تھا عبد الکعبہ تھا زمانے جاہلیت کے اندر۔ جب ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام جو تھا وہ عبداللہ رکھ دیا تھا۔ پھر لیکن آپ ابو بکر صدیق کے نام سے مشہور و معروف ہو گئے۔ ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ ابو کا معنی ہے والا اور بکر کا معنی ہے اولیت۔ اب ان دونوں ناموں کو جوڑ لیا جائے آپس میں تو کیا معنی بنے گا؟ والا اور اولیت کو جوڑا جائے تو کیا بن گیا؟ اولیت والا۔ ابو بکر کا معنی ہو گیا اولیت والا۔ اور آسان کر لیجئے، ابو بکر کا معنی ہوا پہلا۔ پہلا اس لیے کہ آپ ایمان لانے میں سب میں اول، ہجرت کرنے میں سب سے افضل، اور راہ خدا میں اپنا سارا مال لٹانے میں بھی آپ اول ہیں۔ آپ غار میں بھی اول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قبر انور کھلے گی اور حضور تشریف لائیں گے تو حضور کے بعد سب سے پہلے آپ ہی تشریف فرما ہوں گے۔ اس اعتبار سے آپ اول۔ آپ کا لقب جو ہے عتیق، بعض نے کہا کہ آپ کا نام عتیق بھی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور کیا دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے والد ماجد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا اگر کوئی جہنم سے آزاد آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ جہنم سے آزاد آدمی کو دیکھنا چاہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ اس لیے آپ کا لقب جو تھا وہ عتیق مشہور ہو گیا، عتیق من النار۔ ایک لقب آپ کا ہے صدیق۔ کیا ہے؟ صدیق ہے۔ احادیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، آپ کو صدیق کہنے کی سب سے پہلی وجہ جو اکثر مفسرین نے لکھا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے اور واپسی آ گئے، لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا اور ابو جہل پارٹی آئی کہنے لگی کہ تمہارا دوست تو کہتا ہے کہ میں حرم کعبہ گیا، بیت المقدس گیا، پھر رات ہی رات میں واپسی۔ بولے کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو، مانتے ہو اس بات کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں ایسا ہی کہا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق پھر اس بات کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے پھر آپ کو صدیق ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا، میں نے آسمان پر ہر آسمان پہ لکھا ہوا پایا تھا۔ وہ کیا لکھا ہوا تھا؟ ہر آسمان پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر میرے خلیفہ ہیں، ابو بکر میرے خلیفہ ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی آپ کو صدیق کہا جانے لگا۔ آپ کا تعلق جو تھا قبیلہ بنو تمیم سے تھا، اور قبیلہ بنو تمیم جو ہے عرب کے اور قریش کے اچھے قبیلوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آپ کے قبیلے کے پاس قصاص اور دیت کا معاملہ تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اس کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ کتنا اعتماد اور بھروسہ تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لوگوں کو کہ ایسا اہم منصب آپ کو دیا ہوا تھا۔ اور چھٹی پشت میں جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ پیشے کے اعتبار سے آپ تجارت کیا کرتے تھے، تاجر تھے، اور ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر تک آپ کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ آپ کبھی شام جاتے، کبھی یمن جاتے، کبھی کسی اور شہر جاتے۔ ایک بار یوں ہوا کہ جب آپ گئے نا یمن اپنے قافلے کو لے کر، وہاں ایک بوڑھا آدمی تھا راہب، جو کہ آسمانی کتابوں کو جاننے والا تھا۔ اس نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا مجھے لگتا ہے کہ تم حرم کعبہ سے ہو، کیا تم مکے سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں مکے سے آیا ہوں، مکے کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا اچھا کیا تمہارا تعلق قریش کے ساتھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں قریشی بھی ہوں۔ اس نے آپ سے قبیلہ پوچھا، کون سا قبیلہ ہے آپ کا؟ آپ نے فرمایا میرے قبیلے کا نام بنو تمیم ہے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا بھائی یہ ساری باتیں تم اسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا تمہارے بارے میں ایک ایسی علامت جانتا ہوں
آپ نے فرمایا پہلے مجھے اصل بات بتاؤ، اصل بات بتاؤ۔ انہوں نے کہا دو علامتیں ایسی ہیں کہ مکہ کے اندر ایک شخص جو ہے وہ اعلان نبوت کرے گا، اور تم ان کے ساتھی ہوگے، رفیق ہوگے، معاون ہوگے، اللہ تمہیں نعمت دے رہا ہے، دیکھو تم اس سے ڈرنا نہیں، اور جو ان کا رفیق ساتھی ہوگا اس کے پیٹ پر تل کا نشان ہوگا، اگر تم مجھے وہ پیٹ دکھاؤ اپنا قمیض اوپر کر کے تو بتا سکتا ہوں۔ واقعی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی قمیض اوپر کی نا تو پیٹ پر کالے تل کا نشان تھا۔ انہوں نے کہا وہ آپ ہی ہو، ساری علامتیں پائی جا رہی ہیں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ساری باتیں سن لی اور آپ رخصت ہوئے، کہ لگا یہ نوجوان تو جاتے رہے ہو، مجھ سے چند اشعار بھی سنتے جاؤ۔ انہیں چند اشعار بھی سنائے۔ ابو بکر صدیق کے سوائے یہ کوئی معاملہ کو جاننے والا نہ تھا، تنہائی کی بات تھی۔ ابو بکر صدیق نے کچھ ضرورت کی چیزیں وہاں خریدی اور ملک یمن سے فوراً مکہ آ گئے۔ جب مکہ آپ پہنچے، جیسے ہی آپ کے پہنچنے کی خبر ملی تو ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور دیگر لوگ جو تھے وہ آ گئے۔ کہا ابو بکر تم تو یمن گئے ہوئے تھے، یہاں ایک واقعہ رونما ہو گیا۔ آپ نے فرمایا خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ کہ لگے ابو طالب کا جو بھتیجا ہے وہ دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے کہا اچھا، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا بھی تم اس باب میں جلدی نہ کرو، میں اس معاملے کو ذرا سمجھوں پھر اس کے بعد تمہیں جواب دیتا ہوں۔ وہ آپ کی بات سن کے چلے گئے۔ ابو بکر صدیق سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا، عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے۔ بولے اتنا بڑا دعویٰ؟ یہ کوئی عام دعویٰ نہ تھا، بہت بڑا دعویٰ تھا۔ بولے اس کی کوئی دلیل تو ہو، اس کی کوئی دلیل تو ہو جسے مان لیا جائے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا تو یمن گیا ہوا تھا؟ کیا تو کسی بوڑھے سے نہیں ملا؟ آپ نے فرمایا میں تو بہت سارے بوڑھے سے ملا ہوں۔ آپ کس بوڑھے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جو تم سے علامتیں پوچھ رہا تھا، تمہیں شعر سنا رہا تھا، جو تم سے علامتیں پوچھ رہا تھا اور شعر سنا رہا تھا۔ اس نے کہا یہ آپ کو خبر کس نے دی؟ آپ نے فرمایا مجھے اسی مقدس فرشتے نے خبر دی ہے جو ہر نبی کے پاس آ کے خبر دیتا ہے۔ آپ نے کہا پھر میں آپ کے ہاتھ پہ سب سے پہلے ایمان قبول کر لیتا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان ایمان لے آئے، اور فرماتے ہیں میرے ایمان لانے کی سب سے زیادہ خوشی اگر تھی پورے مکے میں کسی کو تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو نہ تھی۔ اس لیے آپ ایمان لانے میں کیا ہے بولیے؟ سب میں اول ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ داری تھی؟ اب ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ ابو بکر کی رشتہ داری کیا تھی۔ ہمارے ذہن میں تو یہ بات ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، ایک یہی رشتہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اس سے پہلے بھی رشتہ اور بھی ہے۔ ابو بکر صدیق نے 4 نکاح کیے ہیں۔ کتنے نکاح کیے ہیں؟ 4۔ 2 نکاح کا تعلق مکے سے ہے اور 2 نکاح کا تعلق مدینے سے ہے، یعنی کہ 2 نکاح آپ نے مکے میں کیے اور 2 نکاح آپ نے مدینے میں کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جن کا نام تھا میمونہ بنت حارث، اور ابو بکر صدیق کی بیوی جن کا نام تھا اسماء بنت امیس، یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ کتنا قریبی رشتہ ہے، پھر سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ میمونہ بنت حارث اور ابو بکر صدیق کی بیوی اسماء بنت امیس، یہ دونوں آپس میں کیا تھی؟ بہن تھی۔ ماں کے اعتبار سے دونوں بہن ہیں، باپ دونوں کے علیحدہ علیحدہ ہیں۔
باپ دونوں کے علیحدہ علیحدہ لیکن ماں ایک ہی ہے ان کی. اب رشتہ کیا بنا کہ ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, دونوں ہم زلف ہیں. اور دیکھیے قریبی رشتہ داری وہ کس طرح ہے کہ حضرت علی کے بیٹے ہیں امام حسین, اور امام حسین کی جو بیوی ہے ان کا نام ہے شہر بانو. یہ اور ابو بکر صدیق کے جو بیٹے ہیں جن کا نام محمد بن ابو بکر ہے, ان کی بیوی اور حضرت امام حسین کی جو بیوی ہے دونوں سگی بہنیں ہیں, دونوں سگی بہنیں ہیں. اور پھر دیکھیے اب رشتہ داری حضرت علی کے ساتھ بھی ہوئی. امام حسین سے پیدا ہوئے کون؟ زین العابدین. اور محمد بن ابو بکر سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت قاسم پیدا ہوئے. یہ قریب رشتہ داری ہے, کبھی آپ سدرا شب اٹھا کے دیکھیے. پھر ابو بکر صدیق کی جو زوجہ تھی جس کا نام تھا اسما بنت امیس, یہ جعفر طیار کے نکاح میں تھی. یہ حضرت علی کے بھائی ہیں. جب جنگ موتا میں ان کا انتقال ہو گیا تو ان سے نکاح کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق نے کیا. جب ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا تو اس سے نکاح حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے کیا. اور یہ اسما بنت امیس وہی ہے جب فاطمہ رضی اللہ عنہا جب علیر ہو گئی تھی تو آپ کی خدمت جو کر رہی تھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ کر رہی تھی, اسما بنت امیس ہی کر رہی تھی. اور اہل تشیع حضرات جو شور مچا رکھا ہے, ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں دشمن تھے. جی بتائیے اگر دشمن تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کوئی دشمن کی بیوی سے خدمتیں کراتا ہے؟ ارے بولیے تو, کوئی دشمن کی بیوی سے نکاح کرتا ہے؟ تو پھر حضرت علی نے ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد اسما بنت امیس سے شادی کی. پھر ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا, ان کا نام تھا محمد بن ابو بکر. اس کی پرورش, بیٹا تو ابو بکر کا ہے لیکن پرورش اس کی حضرت علی نے کی ہے. تو محمد بن ابو بکر جو ہوئے حضرت علی کے ستیلے بیٹے ہوئے. پھر بعد میں جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہوئے, آپ کی جدائی, آپ کا غم کو دور کرنے کے لیے ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ اپنی بہت ہی پیاری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ سے کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے ہوئے. سب سے بڑے بیٹے کا جو نام تھا وہ نام تھا عبداللہ تھا, عبداللہ بن ابو بکر. پھر اس سے چھوٹے بیٹے کا نام تھا وہ تھا عبد الرحمن بن ابو بکر. تیسرے بیٹے کا نام تھا محمد بن ابو بکر. 3 بیٹے ہوئے اور آپ کی 3 ہی بیٹی ہوئیں. اسما بنت ابو بکر کی سب سے بڑی بیٹی تھی. پھر بیچ والی بیٹی جو تھی ان کا نام تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, یہ رسول اللہ کے نکاح میں تھی. اور پھر ایک بیٹی ہوئی آخری میں, اس کا نام تھا کلثوم بن ابو بکر. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 3 صاحبزادیاں ہوئی. حضرات محترم, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ہر میدان میں سب سے اول ہے. کیا ہے جی؟ ہر میدان میں سب سے اول ہے. آپ ایمان لانے میں بھی سب میں اول ہیں, ایمان لانے میں سب میں اول, اور ہجرت میں سب سے افضل. ایک ہجرت کرتا ہے اکیلے اور ایک ہجرت کرتا ہے رسول اللہ کے ساتھ. تو جس نے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی وہ سب سے افضل ہے. آپ نے کبھی دیکھو جو پاک لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر گناہ سے پاک رہتے ہیں, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شمار جو تھا وہ پڑھے لکھے لوگوں میں. کبھی آپ نے زنا نہیں کیا, کبھی شراب نہیں کی, کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی, دغا بازی نہیں کی.
حتیٰ کہ کبھی کسی بت کو آگے آپ نے سجدہ نہیں کیا، جبکہ عرب کا کلچر یہ تھا، برائی مشغول رہتے تھے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان تمام برائیوں سے پاک تھے. وہ فرماتے ہیں کہ بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا، اب بچپن کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سنا رہے ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوٹا تھا اور میرے والد جو تھے نا مجھے لے گئے بت خانے کے اندر. کہنے لگے دیکھو یہ ہمارے خدا ہیں، ان کا احترام کرنا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ابا جان، میں ذرا ان سے دو باتیں نہ کر لوں. فرماتے بڑی چھوٹی عمر تھی، وہ چھوڑ کے چلے گئے. امام بخاری کی شرح ہے ارشاد الساری، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ابو بکر صدیق نے اس بت سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے کی ضرورت ہے. اب بتائیے بت بھی کبھی بولا کرتے ہیں؟ بولیے نہیں بولا کرتے. جب کوئی جواب نہ آیا نا تو ابو بکر صدیق نے پتھر اٹھایا، فرمایا اگر تو خدا ہے میں تجھے مارتا ہوں تو خود کو میری مار سے بچا. ایسا پتھر جو پھینک کے مارا نا، بت جو نصب کیا ہوا تھا زمین کے اندر وہ گر گیا. جب بت گرنے کی آواز آئی نا تو آپ کے والد دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کو ایک تماچا بچپن میں رسید کر دیا، ہاتھ پکڑا اور ماں کے پاس لے گئے. کہنے لگے اے ام الخیر دیکھ تیرے بچے نے آج کیا کیا. بولے ہمارے خداؤں کے ساتھ اس نے یہ کام کیا. تو آپ کی والدہ کہنے لگی اے ابو قحافہ اسے کچھ نہ کہو، جس رات یہ پیدا ہوا تھا مجھے غیب ہاتف سے آواز آئی تھی، تو خوش نصیب ہے. اور یہ بیٹا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا، یار غار ہوگا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے مبارکہ. حضرات گرامی ایک بات اور عرض کر دوں، یہ جو میں نقطہ سمجھا رہا ہوں اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا نا، اختلاف ہو گیا کہ کہاں تدفین کی جائے، کہاں رکھا جائے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. حضرت عائشہ نے ایک بات سنائی حدیث، کہنے لگی میں نے رسول اللہ کا ایک فرمان سنا، وہ یہ جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے اس کی تدفین بھی وہیں ہوتی ہے. آپ چاہتے تو حجرہ فاطمہ میں آپ کی تدفین ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے ساتھ ہی حجرہ فاطمہ بنا ہوا ہے. ابھی مسجد نبی میں جو اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے اس کے سامنے ہی حجرہ فاطمہ کا تھلا سا بنا رکھا ہے، اس پر لوگ بیٹھتے ہیں. علی صاحب گئے ہوئے، دیگر لوگ موجود ہیں. آپ چاہتے تو وہاں ہو جاتی، لیکن نہ وہاں نہیں ہوئی. کہاں ہوئی؟ حجرہ عائشہ میں ہوئی. کہاں ہوئی ہے؟ حجرہ عائشہ میں ہوئی ہے. تو حضور علیہ السلام کا تدفین وہاں ہوئی تو حضور نے بتا دیا ارے جن کی عائشہ ہے حضور بھی انہی کے ہیں. جن کی عائشہ ہے حضور بھی انہی کے ہیں. پھر ابو بکر کی تدفین وہاں ہوئی تو حضور نے پھر بتا دیا ارے جن کے ابو بکر ہیں حضور بھی انہی کے ہیں. تو عائشہ بھی ہماری ہے اور ابو بکر بھی ہمارے ہیں، اس لیے دونوں کو دونوں وہاں آرام فرما رہے ہیں. یہ تفریق نہ ڈالو. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، جب حضور کا وصال ہوا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے سے لگے ہوئے تھے. جس سینے سے رسول لگ جائے وہ سینہ افضل ہو جاتا ہے، اور جس گود پہ زانوں میں لیٹ جائے وہ زانوں بھی افضل ہو جاتا ہے. تو سب سے افضل جو صحابی ہیں وہ کون ہے بولیے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. مسلمانوں کے کون سا خلیفہ؟ پہلے خلیفہ.
یہ ہمارے بچوں کو بتاؤ، یہ سکھاؤ کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آخری بات 2 منٹ رہ گئے صرف، اور پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں کا ایمان کا وزن کیا جائے۔ ایمان کا وزن ہو رہا ہے، اس ایمان کے وزن میں فاروق اعظم کا ایمان کا کتنا وزن ہے رسول اللہ جانتے ہیں۔ عثمان غنی جو ہر روز ایک قرآن پڑھا کرتے تھے، ہر روز مال خرچ کر رہے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں قیام کرتے ہیں، جنت کو خریدنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کے ایمان کا وزن کتنا ہوگا حضور جانتے ہیں۔ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی فتوحات آپ نے کی، تو ان کے ایمان کا وزن بھی حضور جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تمام لوگوں کے ایمان کا وزن کیا جائے ایک طرف، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان کا وزن کیا جائے وہ ایک طرف ہے۔ لیکن امت مصطفیٰ کا ایمان ایک طرف ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان کا وزن ایک طرف ہے، تو اندازہ لگائیے ابو بکر صدیق کا ایمان کیا ایمان ہے، جو سب کے ایمان کو ہلکا کر دے وہ ایمان، اور جو ابو بکر صدیق کا ایمان سب سے بھاری وزنی ہو جائے تو کتنا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ آسمان کے ستارے ہیں، ان کے برابر فاروق اعظم کی نیکیاں ہیں۔ آسمان کے ستارے کو حضرت عائشہ لیٹی ہوئی تھی نا، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی آپ کا امتی ایسا ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے تعداد کے برابر ہوں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا ایک امتی ہے۔ فرمایا کون؟ فرمایا حضرت عمر۔ بڑا تعجب ہوا، ان کے خیال میں یہ تھا کہ کوئی اس درجے مرتبہ پہنچا نا تو میرے ابا جان ہوں گے، تو نام کس کا لے دیا حضور نے؟ حضرت عمر کا۔ تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے ابا جان کی نیکی کہاں گئی؟ آپ نے فرمایا پیاری عائشہ، عمر کی عمر بھر کی نیکی ایک طرف ہے اور تیرے ابا جان کی غار والی نیکی ایک طرف ہے۔ وہ نبی جو دیکھیے ستاروں کے تعداد کون جانتا ہے؟ آج تک سائنس نہ بتا سکی مگر رسول اللہ کو علم ہے، سائنس نہ بتا سکی لیکن رسول اللہ کو علم ہے، اور حضور جانتے ہیں کہ عمر کی نیکی کتنی ہے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ عمر کی عمر بھر کی نیکی ایک طرف اور پیارے ابو بکر صدیق کی غار والی نیکی ایک طرف ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔